کہ دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے معلومات اور ایک چیز ہے جسے ہم کہتے ہیں علم. علم کا لفظ یہاں محدود معنوں میں ہے کیونکہ بعض جگہوں پہ علم کا مطلب معلومات بھی ہوتی ہیں، یعنی معلومات کو ہم علم بھی کہتے ہیں، اور علم معلومات کے مقابلے میں ایک علیحدہ جو ہے وہ لفظ کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں. تو اس کو ہم علم کو بدل لیتے ہیں فکر سے تاکہ کنفیوژن بالکل ہی ختم ہو جائے. تو معلومات ہوتی ہیں جو آپ کے پاس انفارمیشن ہے جتنی بھی ہے، یہ سب معلومات ہیں. اور علم یا فکر اس شے کو کہتے ہیں، یعنی اب علم کو ہٹائی دیں، فکر اس شے کو کہتے ہیں کہ جب آپ ان معلومات کو کسی آرڈر میں لے آتے ہیں، منظم کر لیتے ہیں، ان کی تنظیم کر لیتے ہیں، ان کو ایک سیکوینس میں لے آتے ہیں. اب وہ انفارمیشن نہیں ہے بلکہ اب وہ کیا ہے؟ فکر ہے، سوچ ہے. اب وہ ایک منظم علم ہے جب آپ اسے ایک ڈسپلن میں لے کے آتے ہیں. یہ ڈسپلن کا لفظ آپ دیکھیں نا، یہ یونیورسٹی میں مختلف جو شعبہ جات ہوتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ ہاں، کیونکہ وہ ایک منظم علم آپ کو دے رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کو انفارمیشن نہیں دے رہے ہوتے. تو انفارمیشن ایک منتشر چیز ہے اور علم ایک منضبط، مربوط، مرتب چیز کا نام ہے. اب ایک آدمی اگر ایک آیت اس کے بارے میں جانکاری حاصل کر لیتا ہے اور اسے پتہ ہے کہ اس کا ترجمہ فلانے مترجم نے یہ کیا، فلانے نے یہ کیا، فلانے نے یہ کیا، یہ اس میں اختلاف ہے، یہ اس میں تصور پایا جاتا ہے، تو یہ اس آیت کے بارے میں علم ہوگا. پورے قرآن کے اعتبار سے معلومات ہوں گی. ٹھیک ہو گیا؟ اور یہ ایک دوسرے سے جڑی ہوئی نہیں ہوں گی، بعض اوقات متضاد بھی ہوں گی. قرآن میں آپ کو وہ آیت بھی مل جائے گی جس میں پتہ چلے گا کہ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، تم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے. اور قرآن میں آپ کو وہ آیت بھی مل جائے گی جس میں آپ کو ملے گا اما شاکرم و اما کفورا، تمہاری مرضی ہے شکر گزار بنتے ہو، تمہاری مرضی ہے ناشکرے بنو. اس کو آپ نے علیحدہ پڑھ لیا، اس کو آپ نے علیحدہ رکھ لیا. آپ ہمیشہ آپ کے پاس ایک انفارمیشن ہے، وہ علم نہیں ہے. آپ اس آیت کو بھی جانتے ہیں، اس آیت کو بھی جانتے ہیں. علم وہ تب بنے گا جب ان دونوں آیات کو سامنے رکھ کر وہ کانسیپٹ کلیئر کریں گے کہ کتنا جانتا ہوں اور کتنا نہیں جانتا، کتنا مجبور ہوں اور کتنا اختیار ہے. یہ اسے ڈیفائن نہیں کر سکتے. آپ کہیں کہ آپ اسے باقاعدہ ڈیفائن کر لیں کہ یہ اتنا جانتا ہوں اور اس سے آگے میرا اختیار یہ نہیں ہو سکتا، اتنا اختیار ہے اور اتنا اختیار نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا. لیکن آپ کو ایک سینس آ جائے گی. یہ جب سینس آئے گی تو یہ آپ کو حکمت مل گئی، اس ایشو پہ حکمت مل گئی. یہ سینس آ گئی تو اس ایشو پر آپ کو رہنمائی مل گئی، اس ایشو پر آپ کو علم مل گیا. یہ علم نافع ہے. وہ جو پہلے تھا وہ علم ہے، وہ نافع نہیں ہے. نافع یہ اب بنا ہے کہ جب اس سے آپ کو ایک حکمت مل گئی ہے، اس سے آپ کو ایک ڈائریکشن مل گئی ہے، اس سے آپ کو ایک ویژن مل گیا ہے، اس سے آپ کو ایک لائٹ مل گئی ہے، اب جا کے یہ نافع بنا ہے. تو منتخب نصاب در حقیقت اس آرڈر میں رکھا گیا ہے کہ جو ہمیں ایک علم دیتا ہے، ہمیں ایک فکر دیتا ہے، ایک سوچ دیتا ہے، انلائٹن کرتا ہے، قرآن کے بارے میں ہمارے فہم میں اضافہ. یہ انفارمیشن نہیں ہے، محض انفارمیشن نہیں ہے، یہ ایک مربوط علم ہے. اور قرآن مجید آپ کو پتہ ہے اللہ کے خطبات ہیں، اس میں یہ انفارمیشن کے انداز میں چیزیں بکھرے ہوئے موتی ہیں، انہیں جوڑنا پڑتا ہے. ان میں کہیں خالی جگہیں ہوتی ہیں جنہیں فل کرنا پڑتا ہے. اللہ نے عقل کو مخاطب کیا ہے. تو انسان کی عقل کو دیکھتے ہوئے ایک بات بیان کی، دوسری نہیں کی، تیسری کی کہ بیچ والی خود معلوم کرو. تو فل ان دی بلینکس خود کرو. یہ کر کے ایک چیز سامنے لائی گئی ہے اور وہ ہے منتخب نصاب. اس سے آپ کو ایک فکر ملتا ہے. یہ منتخب نصاب جو ہے یہ در حقیقت ہماری دینی فکر کی بھی بنیاد اسی میں ہے، ہماری تحریکی فکر کی بھی بنیاد اسی میں ہے، ہماری تنظیمی فکر کے بھی جو اصل جو کارنر سٹونز ہیں وہ اسی میں رکھے ہوئے ہیں. اور اس سے آگے عمرانی سوچ بھی اسی سے اٹھ کے اوپر آتی ہے، اس کی جڑیں بھی اسی کے اندر ہیں.
تو اس اعتبار سے آپ سمجھ لیں کہ یہ بہت اہم ایک یعنی قرآن فہمی کے اعتبار سے خود قرآن کے منتخب مقامات کو لے کر ایک بہت ہی شاندار ایک ڈاکومنٹ کہیے یا ایک تھیسس کہیے یا ایک انتخاب کہیے، جو بھی آپ اسے نام دیں، یہ ایک ترتیب کے ساتھ ہمارے سامنے آ گیا ہے۔ تو یہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہم نے ضروری سمجھا کہ ہمارے لوگوں کو اگر یہ اس سے گزر جائیں گے اور اچھی طریقے سے گزر جائیں گے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ انہیں قرآن فہمی میں ایک بہت بڑی یعنی جو سہولت حاصل ہو جائے گی، ایک بہت بڑا دروازہ شاہدرہ ہے یہ گویا قرآن فہمی کا، جس سے وہ آگے نکل آئیں گے تو ان کے لیے سہولت پیدا ہو جائے گی۔